السلام علیکم محترم ناظرین، شانی کریٹر یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ پہلا وکیل: یار میرے موکل کی حرکت دیکھی؟ دوسرا وکیل: کیوں کیا ہوا؟ پہلا وکیل: یار میں نے اسے جعلی نوٹوں کے مقدمے سے بری کروایا اور وہ کم بخت مجھے فیس میں بھی وہی جعلی نوٹ دے گیا۔ لندن کی ایک بس میں لڑکیاں سوار ہو رہی تھی۔ جب بس بھر گئی تو ایک سردار سوار ہونے لگا۔ کنڈکٹر نے سردار سے کہا، نو مور نو مور۔ سردار غصے سے بولا، سالیا مورنیاں تے ساریاں چڑھا لیاں نے، ہن مور آیا تے موت پہ گئی ہے۔ ایک لڑکا جم گیا اور کوچ سے پوچھا، میں اپنی گرل فرینڈ کو متاثر کرنا چاہتا ہوں، مجھے کون سی مشین استعمال کرنی چاہیے؟ کوچ مسکراتے ہوئے بولا، بیٹا اس کام کے لیے تجھے ATM مشین استعمال کرنی چاہیے۔ شوہر صبح صبح فیس بک کھول کے بیٹھا تھا۔ ایک دوست نے سینڈوچ کی تصویر اپلوڈ کی اور لکھا، آؤ ناشتہ کریں۔ شوہر نے کمنٹ لکھا، واؤ بہت ٹیسٹی تھا، مزہ آ گیا۔ بیوی نے وہ کمنٹ پڑھ لیا اور ناشتہ نہیں دیا۔ 4 گھنٹہ بھوکے رہنے کے بعد بیوی نے شوہر سے پوچھا، دوپہر کا کھانا گھر پہ کھاؤ گے یا فیس بک پہ؟ 3 پٹھان کہیں جا رہے تھے۔ راستے میں مسجد نظر آئی تو ایک پٹھان بولا، یار اللہ میاں کا گھر دھوپ میں ہے، چلو اس کو چھاؤں میں کرتے ہیں۔ تینوں پٹھان مسجد کو دھکا لگانا شروع ہو گئے۔ 2 گھنٹے دھکا لگاتے رہے۔ آخر تھک ہار کر ایک پٹھان مسجد کے اندر گیا تو مولوی صاحب اذان دے رہے تھے۔ پٹھان نے مولوی کو تھپڑ مارا اور بولا، ہم صبح سے دھکا لگا رہے ہیں اور تم ہو کے بریکوں پہ پیر رکھے ہوئے ہو۔ ایک بے روزگار نوجوان چڑیا گھر نوکری کی تلاش میں گیا۔ انچارج نے پہلے تو نہ کر دی، مگر پھر اس کی حالت زار دیکھتے ہوئے اس کو بندر کی نوکری کی آفر لگا دی کہ ہمارا بندر مر گیا ہے، اگر تم اس کی جگہ کام کرنا چاہو تو میرے پاس یہی ایک ویکینسی خالی ہے۔ نوجوان بولا، بندر کی نوکری؟ میں سمجھا نہیں۔ انچارج بولا، یہ کی ہے نا عقل کی بات، کل آ جانا، سمجھا دوں گا۔ مجبور جوان دوسرے دن حاضر ہو گیا۔ انچارج نے کہا، یہ لو بندر کی کھال، پہن لو اور پنجرے میں بیٹھ جاؤ، اور ہاں تھوڑی تھوڑی دیر بعد ادھر ادھر چل پھر لینا، بچے آئیں تو ایک آدھ کلا بازی بھی لگا لینا۔ خیر وقت گزرنے لگا۔ جوان تنگ تو تھا مگر گھر میں روٹی ملنے سے اس کا دل لگا رہا۔ ایک دن بہت سے بچے آ گئے اور خوب چہل پہل ہو گئی۔ بچے اس کی حرکتوں سے خوب خوش ہو کر مٹھائی، پھل، چپس اور پیسے تک پھینکنے لگے۔ مزید پیسوں کے لالچ نے جوان نے مزید اور لمبی لمبی چھلانگیں لگانا شروع کر دی۔ ایک چھلانگ کچھ زیادہ لمبی ہو گئی اور وہ اچھل کر ساتھ والے پنجرے میں جا گرا۔ دیکھتا کیا ہے کہ یہ پنجرا شیر کا ہے۔ خوف سے اس کی چیخ نکلتے نکلتے رکی۔ شیر آرام سے اٹھا اور سکون سے چلتے چلتے اس کے قریب آیا۔ اس نے آنکھیں بند کر لی اور سمجھ لیا کہ آج تو بس ہو گئی۔ شیر نے اس کو سونگھنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے منہ اس کے کان کے قریب لایا اور سرگوشی میں کہا، بے غیرتا، اپنی نوکری دے نال میری نوکری دے بھی پیچھے پہ آئیں، وڈی چھال مار تے واپس دفاؤ اپنے پنجرے وچ۔ ایک آدمی کی 2 بیویاں تھیں۔ ایک دن گھر آیا تو ایک بیوی سے کسی بات پر بحث تکرار اتنی بڑی کہ نوبت طلاق تک جا پہنچی اور اس آدمی نے اپنی اس بیوی کو طلاق دے ڈالی۔ دوسری بیوی اپنی سوکن کی سائیڈ لیتے ہوئے شوہر کو برا بھلا کہنے لگی کہ یہ تو نے کیا کر دیا، اتنی سی بات پر بھی بھلا کوئی طلاق دیتا ہے۔ وہ آدمی بہت تپا ہوا تھا، غصے میں اس نے دوسری بیوی کو بھی طلاق دے ڈالی۔ ہمسائی دیوار سے جھانکتے ہوئے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی، وہیں سے چلا کر بولی، او بے غیرت انسان، کوئی ایسے بھی اپنی بیویوں کو طلاق دیتا ہے؟ تو آدمی غصے سے بولا، دفع ہو جا منحوس عورت، میرا بس چلے اور تیرا شوہر اگر مجھے اجازت دے تو میں تجھے بھی طلاق دے دوں۔ دیوار کے پرے سے آواز آئی، اجازت ہے، اجازت ہے، اجازت ہے۔ ایک لڑکی نے شرماتے ہوئے ایک لڑکے سے پوچھا کہ یہ پیار اور محبت کیا ہوتا ہے؟ لڑکے نے سوچا کہ یہ لڑکی پر اپنا تاثر قائم کرنے کا اچھا موقع ہے۔ اس نے جواب دیا، 2 انسانوں کے درمیان پیار اور محبت کا رشتہ ایسے ہے جیسے سیمنٹ۔ اگر سیمنٹ اور ریت کو آپس میں ملا لیا جائے
تو وہ مضبوط نہیں ہوں گی، لیکن اگر اس میں پانی بھی ملا دیا جائے تو کوئی انہیں الگ نہیں کر سکتا۔ لڑکے کا یہ جواب سن کر لڑکی غصے سے بولی، سالے تم تو شکل سے ہی مزدور لگتے ہو، سنگل ہی مرو گے۔ ایک بھینس گھبراتی ہوئی جنگل میں بھاگی جا رہی تھی۔ ایک چوہے نے پوچھا، کیا ہوا بہن، کہاں بھاگے جا رہی ہو؟ بھینس بولی، جنگل میں پولیس والے ہاتھی پکڑنے آئے ہیں۔ چوہا بولا، پر تم کیوں بھاگ رہی ہو؟ تم تو ہاتھی نہیں۔ بھینس بولی، یہ پاکستان ہے میاں، پکڑے گئے تو 20 سال تو عدالت میں یہ ثابت کرنے میں لگ جائیں گے کہ میں ہاتھی نہیں بھینس ہوں۔ چوہا بولا، او تیری۔ یہ سن کر چوہا بھی بھینس کے ساتھ بھاگنے لگ گیا۔ ایک نابینا آدمی کہیں جا رہا تھا کہ سامنے سے گزرنے والی بھینس سے ٹکرا گیا۔ نابینا گھبرا کر بولا، معاف کیجیے گا محترمہ۔ جواب میں بھینس نے اپنی آواز نکالی۔ نابینا شرمندہ ہو کر آگے چل دیا۔ ابھی تھوڑی دور گیا تھا کہ ایک موٹی عورت سے ٹکرا گیا تو جھنجھلا کر بولا، نالائق لوگ اپنی بھینس سے کھلی چھوڑ دیتے ہیں۔ شام کو ایک لڑکی محلے میں ایک سیٹھ کے گھر آئی اور مسکراتے ہوئے کہا، مبارک ہو، قراندازی میں آپ کا انعام نکل آیا ہے۔ ہماری کمپنی کی طرف سے آپ اور آپ کی فیملی کے لیے ایک عدد تحفہ، آج رات کے شو کی ٹکٹیں، ساتھ میں کچھ کھانے پینے کی چیزیں بھی قبول کیجیے۔ یہ سب ہم اپنی کمپنی کی مشہوری کے لیے کر رہے ہیں۔ گھر کا مالک یہ دیکھ کر مسکرایا کہ بغیر محنت کے مفت میں رات کے شو کی ٹکٹیں مل گئی۔ رات کو جب فیملی فلم دیکھ کر واپس آئی تو ان کے گھر ڈکیتی کی واردات ہو چکی تھی۔ پورا گھر سامان سے خالی کیا جا چکا تھا اور وہیں پر ایک خط پڑا ملا جس پر لکھا ہوا تھا، امید ہے فلم پسند آئی ہوگی۔ خامد عدالت میں جج سے، میں اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہوں۔ جج، مگر کیوں؟ شوہر، اس نے پچھلے 1 سال سے میرے ساتھ بات ہی نہیں کی۔ جج، ایک بار پھر سوچ لو، ایسی بیویاں قسمت والوں کو ملتی ہیں۔ ایک دوست نے اپنے دوسرے دوست سے اس کی شادی شدہ زندگی کے بارے میں پوچھا۔ دل جلا دوست ٹھنڈی آہ بھر کر بولا، شروع میں تو میں اپنی بیوی کو بے پناہ چاہتا تھا، لیکن اب اس سے صرف اور صرف پناہ چاہتا ہوں۔ ایک جنگل میں شیر کی شادی ہو رہی تھی۔ جب بارات چلنے لگی تو اچانک ایک چوہا بارات کے آگے آگے ناچنے لگا۔ شیر نے اس سے کہا، ارے بھائی، تم کیوں ناچ رہے ہو؟ یہ بھلا کسی چوہے کی شادی تو نہیں ہے؟ چوہا بولا، شادی سے پہلے میں بھی شیر ہوا کرتا تھا۔ کمرہ امتحان میں 2 لڑکے نقل لگانا چاہتے تھے، جن پر تھوڑی دیر بعد نگران ان کے پاس آ کر کھڑا ہو جاتا، جس کی وجہ سے وہ سخت تنگ تھے۔ پھر ایک لڑکے نے نگران کو ایک کاغذ پہ کچھ لکھ کے دیا، جسے پڑھ کر نگران فوراً جا کے اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ بعد میں دوسرے لڑکے نے اپنے دوست سے پوچھا، تم نے کاغذ پر ایسا کیا لکھا تھا جسے پڑھ کر نگران کرسی پہ جاڑ کے بیٹھ گیا؟ پہلا لڑکا بولا، یار میں نے لکھا تھا، سر پیچھے سے آپ کی پینٹ پھٹی ہوئی ہے۔ ایک عورت اپنے شوہر کی شراب پینے کی عادت سے تنگ آ کر طلاق لینا چاہتی تھی۔ وہ گاؤں کے مولوی صاحب کے پاس گئی اور بولی، مجھے اپنے خاوند پر اتنا غصہ ہے کہ دل کرتا ہے اس سے طلاق لے کر کسی شیطان سے شادی کر لوں۔ آپ کا کیا مشورہ ہے؟ قربان جاؤں ان مولوی صاحب کی معصومیت اور حاضر دماغی پر، جنہوں نے شرماتے ہوئے آہستہ سے کہا، کاکی پھر مینو ہی شیطان سمجھ لمی۔ ہوائی جہاز میں عورت نے اپنے 5 سالہ بچے کو بیت الخلاء میں بٹھایا اور کہا کہ 5 منٹ میں آتی ہوں۔ بچہ 2 منٹ بعد ہی بیت الخلاء سے نکل گیا اور ایک سردار نے بیت الخلاء میں داخل ہو کر دروازہ بند کر لیا۔ بچے کی ماں آئی تو اندر سے کنڈی لگی ہونے پر اس نے باہر سے آواز لگائی، کر لی ہے تو صاف کر کے پینٹ پہنا دوں؟ اندر سے سردار حیرانی سے بولا، بلے وی بلے، یہ ہوتی ہے سروس۔ ایک آدم خور اور اس کا بیٹا دونوں شکار پر نکلے۔ 3 دن تک شکار ڈھونڈتے رہے لیکن شکار نہ ملا۔ آخر کار انہیں ایک بوڑھی عورت نظر آئی۔ بیٹے نے کہا، ابو اس کو کھا لیتے ہیں۔ ابو بولا، نہیں نہیں، یہ تو بوڑھی ہے، اس کا گوشت اندر نہیں گلے گا۔
پھر کچھ دیر بعد ایک موٹا پتلا آدمی نظر آیا۔ بیٹے نے کہا چلو اس کو کھا لیتے ہیں۔ باپ بولا نہیں نہیں، یہ تو کولیسٹرول سے بھری ہوئی چربی ہے، اس کو نہیں کھانا۔ وہ تھوڑا آگے بڑھے ہی تھے کہ انہیں ایک جوان خوبصورت لڑکی نظر آئی۔ بیٹے نے کہا اس کو کھا لے کیا؟ باپ بولا نہیں، اس کو گھر لے چلتے ہیں اور تمہاری ماں کو کھا لیتے ہیں۔